السلام علیکم. محمد شفیق آوان IBCC ٹاکس آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو وائس چانسلر ہیں بولان میڈیکل یونیورسٹی بلوچستان کے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. ویلکم سر اسلام آباد میں. یہ بتائیے گا سر کہ جو آپ کا بلوچستان کا میڈیکل کالج ہے بولان میڈیکل کالج، یہ کب بنا، کب قائم ہوا اور اس کو یونیورسٹی کا کب درجہ ملا؟ بات یہ ہے آوان صاحب، بولا میڈیکل کالج تو بنا ہے 1972 میں. اس زمانے میں 3 میڈیکل کالجز بنے، غالباً بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. تو اس میں ایک بولا میڈیکل کالج، ایک ایجوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد اور ایک سندھ میڈیکل کالج کراچی بنے تھے. تو بولا میڈیکل کالج کو تو یونیورسٹی کا درجہ نہیں ملا، ایک سپریٹ یونیورسٹی بن گئی 2018 میں. اس کا نام انہوں نے رکھا بولا یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹہ. تو بولا میڈیکل کالج ابھی سپریٹ ہے اور یونیورسٹی سپریٹ ہے. ایکسیلنٹ. جی. تو وہ بنا 2000 میں، لیکن بدقسمتی سے فنکشنل نہیں ہوا کوئی 3-4 سال تک. اس کے بعد ابھی جا کے ابھی فنکشنل ہوئے. سر آپ کی اس یونیورسٹی کے ساتھ کتنے مزید ادارے افیلیٹڈ ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت 4 میڈیکل کالجز ہیں، ایک ڈینٹل کالج ہے اور 16 کے قریب نرسنگ کالجز ہیں. اور ابھی ہم نے پروگرام شروع کیا ہے میڈیکل اینڈ الائیڈ سائنسز میں، تو وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہے. اور ہمارے 2 اور 3 انسٹیٹیوٹس ہیں جو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے. اس میں ایک شیخ زید کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے جو عالم ہے، وہ بھی ہم نے اپنے ساتھ ایفیلیٹ کیا ہوا ہے. اور ہمارے PGMI نیکسٹ اور IPH انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ وہ بھی پائپ لائن میں. تو یہ بلوچستان جو ہے نا بڑا وسیع ایک پروونس ہے جس میں بہت دور فار فلنگ اسٹوڈنٹ آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج کافی ہیں یا مزید ڈویژن وائز میڈیکل کالج بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو جوں آبادی بڑھتی ہے آپ کو نہ صرف میڈیکل بلکہ انجینئرنگ، ویٹرنری، سارے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارا غزدار، لولائی اور تربت کے جو میڈیکل کالجز بنے ہیں وہ تقریباً کوئی 2017 میں بنے ہیں. کہاں 1972 اور کہاں 2017. یعنی اتنے سال تک ایک ہی میڈیکل کالج بلوچستان کے ڈاکٹرز کی ضرورت پوری کرتا رہا ہے. نو ڈاؤٹ آپ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ایبٹ آباد، چھوٹا تو نہیں ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا ہے. جی جی کل میں ادھر گیا ہوا تھا. ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں کتنے میڈیکل کالج ہیں؟ بالکل 5 میڈیکل کالج تو مجھے پتہ ہے. کام پہ ایک ایبٹ آباد، وہاں پہ 5 میڈیکل کالجز ہیں. اور کام پہ بلوچستان جو آدھے پاکستان کہلاتا ہے، آدھا پاکستان کہلاتا ہے. تو میرے خیال میں فیوچر کے لیے تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے. فیوچر کے لیے تو اور بھی ان کو ادارے بنانے ہوں گے. یہ سر بتائیے کہ آپ کو جو اپنی فیکلٹی کو چلانے کے لیے بلوچستان سے ہی ایکسپرٹ ڈاکٹر ٹیچنگ سٹاف مل جاتا ہے یا باقی پروونسز سے ہائر کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے میڈیکل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بیسک میڈیکل سائنسز، ایک کو ہم کہتے ہیں کلینکل سائنسز. کلینکل سائنسز میں تو اچھے خاصے ہمارے پاس، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ سرپلس ہے. لیکن بیسک میڈیکل سائنسز میں کمی ہے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں. بیسک میڈیکل جس میں ہمارا فزیالوجی، اناٹومی، بائیو کیمسٹری اور دوسرے سبجیکٹ ہیں جو کہ شروع میں پڑھاتے ہیں، ان کو بیسک وہ کہتے ہیں، وہ تو کافی کم ہے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے لولائی، غزدار اور تربت میں دوسرے صوبے کے فیکلٹی ممبر خاص طور پر بیسک میڈیکل سائنسز میں موجود ہے. اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی آپ کو باہر سے ہائر کرنا پڑتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 چیزیں، ایک ہے بیسک سائنسز، ایک ہے کلینکل سائنسز. جو آپ جس طرف آ رہے ہو اسپیشلسٹ، وہ آتا ہے کلینکل سائنسز میں. کلینکل سائنسز میں ماشاءاللہ ہم لوگ اوور اینڈ ابو ہیں. یہ بڑی زبردست بات اور ہے. ایک میں آپ کو بتا دوں ایک مزے کی بات، شاید کسی کو پتہ نہ ہو. اس وقت PMDC کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑا میڈیکل کالج بولا میڈیکل کالج ہے فیکلٹی کے حساب سے. ویلکم سر. جتنی فیکلٹی بولا میڈیکل کالج میں آپ کے پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالج میں نہیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. آپ کے گریجویٹ جو یہاں سے نکلتے ہیں یقیناً وہ ایبراڈ بھی سرو کرتے ہوں گے؟ بالکل. میں آپ کو اس کی مثال، ہمارے جو ہے نا اس وقت امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں اور گلف کنٹریز میں
ہمارے اچھے جو میرے ساتھ پڑھے ہیں ایون ایران میں، وہ بڑے اچھے پروفیسر لیول پہ ہے، عمان میں ہے، اور ہمارے سعودی عرب میں ہے، یو اے ای میں ہے، بلکہ میں امریکہ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں پہ بھی ہمارے ابھی تو بولا میڈیکل کالج کی ایلومنائی بنی ہوئی ہے. اچھا، یس بالکل. یہ جو آپ کی علمنائی ہے یا آپ کے گریجویٹ جو سرو کرتے ہیں ابراڈ، انہوں نے یونیورسٹی کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے اسکالرشپ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں؟ کوئی ایسی اگزامپل جو بیان کرنا چاہیں؟ ہماری یونیورسٹی میں نے کہا کہ 2018 میں تو بن گئی، لیکن 4-5 سال تک وہ فنکشنل نہیں تھا. ابھی 2-3 سال پہلے فنکشنل ہوا ہے. اور ہماری اتنی بڑی ایلومنائی نہیں ہے. جیسے آپ کمپیئر کرو، میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے ایلومنائز ہیں وہ، اور آپ کے کنگ ایڈورڈ کے ہیں، وہ اتنا اپنے میڈیکل کالج کو سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، نہ صرف اسکالر میں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ وہ بکس بھی ڈونیٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اکوپمنٹس بھی ڈونیٹ کرتے ہیں وہاں پہ، بہت سارے، کیونکہ ان کی ایلومنائی بہت زیادہ ہے. ہماری ایلومنائی تو میرے خیال میں درجن کے قریب ہوں گے. ابھی درجن لوگ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بساط سے وہ اپنی بساط کے مطابق تھوڑا بہت. ابھی تک فی الحال میں آپ کو مزہ یہ کروں کہ ابھی تک ان کی اخلاقی سپورٹ ہے. چلے، تھینک یو سر. آپ سر ابھی ریسنٹلی ایم ڈی کیٹ ہوا، جی، اسٹوڈنٹ بورڈ سے بڑے اچھے نمبر لے کر، اور پھر ایم ڈی کیٹ کا بھی بڑا ہائی اسکور اچیو کر کے اس میرٹ پہ آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس پروسیس سے، انٹری ٹیسٹ سے لوگ اسٹوڈنٹ جو سلیکٹ ہو کے آپ کی فیکلٹی کے لیے، آپ کے میڈیکل شعبے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کی کمپیٹنسی سے، آپ ان کی اہلیت سے مطمئن ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا جو فاؤنڈیشنل اسکل ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یا اس کا پرائر نالج ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہے، وہ شاید نہیں پورا ہو رہا؟ اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ اس بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ اور میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا اس بارے میں، جی کیونکہ ویلکم اس سر. پہ جی بڑی میری ورک اپ ہوئی ہے. دیکھو، ایم ڈی کیٹ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی 2002 کے بعد ایک مسئلہ ہوا، آپ کا سائیوال بورڈ بن گیا اور ڈی جی خان بورڈ بن گیا. اب انہوں نے 1000 میں سے 1000 نہیں دیے، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ 990 نمبر بھی مارکس بھی دیے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے وہ 2 بورڈز کو صحیح کر لیتے. انہوں نے کیا کیا، ایک چیز انٹروڈیوس کیا جی، ایم ڈی کیٹ. 2 میڈیکل دو آپ کے انٹرمیڈیٹ بورڈ تھے جو صحیح معنوں میں نہیں چل رہے تھے، آپ اس کو چلا لیتے. اب 1947 سے بلوچستان میں میڈیکل کا ایجوکیشن ہے. یہ 2002 میں کون سی ایسی بات آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم پھر وہاں پہ مافیاز جنم لیتے ہیں. کیا ہوا، بچے کو پڑھاؤ، پہلے ایف ایس سی کروا دو، پھر اس کے بعد ٹیوشن سینٹر لے جاؤ. جی، ایم ڈی کیٹ کی تیاری ہو رہی ہے. جب میں پی ایم ڈی سی کا پریزیڈنٹ تھا، میں نے اچھا خاصا کریک ڈاؤن بھی کیا ہوا تھا. خاص طور پر میں آپ کو پنجاب، اور ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ہمارے یہاں اتنے نہیں ہے، پنجاب اور سندھ میں یہ تو باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے. بالکل. اب اس میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک اور ٹیسٹنگ سروس تھا، اس نے بھی اپنا کسر نہیں چھوڑا. دیکھیں، میں آپ کو وہی والی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا بیسک ایجوکیشن ہے انٹرمیڈیٹ کا. بالکل. آپ اپنے بورڈ کو، میں تو اب بھی کہتا ہوں، آپ اپنے بورڈ کو اسٹرینگتھن کرو. میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے لا پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، نہ صرف ایجوکیشن کے لیے، ہر چیز کے لیے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ نے ایف ایس سی کے بعد ایک اور بار لگا دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایم ڈی کیٹ. اب ایم ڈی کیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کنٹروورشل ہے، تو آپ ابھی اور ایک بار لگا دیں گے کہ جی میں تیسرا بار لگا دوں اس پہ فلٹریشن کا. آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے بورڈ میں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو، یہ میرے نالج میں بھی ہے کہ آپ کے نمبر بکتے ہیں باقاعدہ. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. اب ایم ڈی کیٹ جتنا بھی سخت کرو آپ، ٹھیک ہے تھوڑا بہت فلٹریشن ہو جاتا ہے، لیکن شاید اس طرح کا فلٹریشن نہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے اس زمانے میں بھی ان کو ایک اپنا تجویز دی تھی. یہ پروپوزل تھا کہ آپ ایک انٹر بورڈ یا انٹرا بورڈ آپ اس قسم کا کوئی چیز بنائیں تاکہ ایک رزلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں کہ رزلٹ میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ کوئی زمانہ تھا تو ہمارے بلوچستان سے لوگ جاتے ہیں حیدرآباد میں، وہ حیدرآباد بورڈ اور سکر بورڈ سنا تھا اس زمانے میں، بے انتہا مارکس دیتے تھے.
تو ان چیزوں کے لیے بیٹھنا چاہیے. اب میں آپ کو یہ بات میں بتا دوں, پچھلے جو ہمارا MD-CAT ٹیسٹ ہوا تھا, میں نے یہ ہر فورم پہ بولا, ایک پیرنٹ آیا تھا, وہ ڈاکٹر تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بچے کے ساتھ اتنی محنت کی, FSC میں اس کے اتنے مارکس آئے, پھر اس کے بعد میں 2 ٹیچر اس کے ساتھ بٹاتا تھا, اور ST سے میں نے پڑھایا ہے اس کو, اور یہ بہت ساری چیزیں. میں نے کہا میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس دفعہ کوئٹہ سے پہلے 20 میں سے کوئی بھی نہیں آیا, اور خاص طور آپ کے ST اسکول, بیکن ہاؤس, فلانا جو بھی ہے, جو ٹاپ کے تھے وہ آپ کے وڈ اور آپ کے جو ہے نا آواران, ارنائی, لورلائی سے تھے. اچھا, یہ ٹاپ وہ بچے تھے بقول جن کے کہ ہم پہلی مرتبہ آیا کوئٹہ دیکھا ہے یہ ایگزام کی وجہ سے, کیونکہ کورس وہی ہے. بالکل وہی. یہ جو بھی MD-CAT کا بھی ایگزام ہوتا ہے وہی FSC کے کورس سے ہی ہم لیتے ہیں. اگر وہ ان کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے, وہ بچے محنتی ہے, وہ پڑھتے ہیں, اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کوئی لوگ اگر ٹیوشن پڑھتے تو کہتے ہیں کہ بہت ویک ہے, شاید اسی وجہ سے ٹیوشن پڑھتا ہے. تو یہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیوشن مافیا, اکیڈمی مافیا, بہت سارے ان چیزوں میں گھس گئے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اب لاکھوں بچے اپیئر ہوتے ہیں, سیٹیں ہزاروں میں ہوتی ہے, باقی کہتے ہیں کہ سارے ہمارے ساتھ ناجائز ہوا. ہمارا ایک جیسا میں کہتا ہوں کہ سسٹم نہیں ہے. اور ان کو میں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے PMDC کو بھی اور دوسرے لوگوں کو کہ جی اس چیز کو بیٹھ کے ونس فار آل, کبھی اس کی 50% رکھ لیتے ہیں, کبھی اس کی 50% رکھ لیتے ہیں. کسی زمانے میں MD-CAT ہوتا ہی نہیں تھا, اور بہت سارے ایسے بورڈ ہیں جو ابھی تک, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, لاہور بورڈ ہے آپ کا, کراچی بورڈ ہے آپ کا, ابھی بھی ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, لوگ ان کو مانتے ہیں. پھر جو چھوٹے چھوٹے بورڈ بنے ان کی وجہ سے یہ مسئلے تھوڑے سے وہ ہو گئے. بالکل. میں سر بتاتا چلوں کہ IBCC اس بارے میں بڑا سنجیدہ کچھ انیشیٹو لینے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے جتنے 29 بورڈ ہیں ان کو یونیفارم ایک پلیٹ فارم مہیا کریں, ان کو سپورٹ کریں کہ ان کا ایک ایگزام جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہو جائے اور کریکولم سے الائن ہو جائے, کنسیپچول ہو جائے. ہوپ فل اگر اس میں کامیاب ہوگی تو آپ کو یہ اسکور انشاءاللہ ویلڈ اور کریڈیبل اسکور ملے گا جو میرٹ کے لیے آنر کیا جا سکتا ہے. اس میں بورڈوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے اسکور کو نہیں مانا جا رہا, اور اس کے اوپر انٹری ٹیسٹ اور MD-CAT ہے. آپ کی بالکل سر بات درست ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. آپ کی یونیورسٹی کا, آپ کی فیکلٹی کی طرف سے کوئی ایسا ریسرچ جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ ضرور ذکر کریں جس سے بینیفٹ ملا ہو سوسائٹی کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی نے یہ بڑا اچھا ریسرچ کیا ہے جو ڈیٹیل بتانا چاہیں؟ سر کچھ چیزوں پہ میں آپ کو اچھا ہوا آپ نے بتا دی. میں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی ابھی کوئی 3 سال ہوئے فنکشنل ہوا ہے. بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں زونوٹک ڈیزیز پہ. زونوٹک ڈیزیز وہ ڈیزیز ہے جو جانوروں سے انسانوں کو لگتا ہے. بالکل. یہ جیسے آپ کا آ گیا تھا کووڈ, وہ بھی زونوٹک ڈیزیز تھا. یہ آپ کا چکن پاکس ہے, منکی پاکس ہے, اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں. تو اس پہ ہم کافی, اس میں خود انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کی ویکسین یہیں پہ بننی چاہیے, اور میں نے اپنے ٹیم کو بھی لگایا کہ اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے, اور ریسرچ کر رہے ہیں پروسیس میں. انشاءاللہ بہت حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں, اور آگے چل کے اس کو مزید بھی لے لیں گے. دیکھیں زونوٹک ڈیزیز دنیا جہاں, آپ کو میں ریسنٹ پاسٹ کا قصہ بتا دوں, جو کرونا تھا کیا حالت کر دی ہماری. ہمارے پاس انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر تو نہیں تھے, ویکسین تو کجا. بالکل. ہمیں ان چیزوں کے لیے اب کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, میں چونکہ انٹرنیشنل فورم میں بھی رہا ہوں, پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے IMRA میں بھی. اس وقت آپ کا جو USA ہے وہاں پہ تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ USA کے ڈاکٹر ہیں, سیکنڈ نمبر پہ انڈین ہے, تھرڈ نمبر پہ پاکستانی ہے. اور سیم آپ کے UK میں پاکستانیوں کا جو ہے نا وہ دوسرے نمبر, کبھی کبھار تیسرے نمبر پہ آتا ہے. یعنی آپ کے لوگ وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی ایسی بات ہے کہ ہم وہاں پہ یہ چیزیں نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں ان چیزوں کے لیے جو بھی یہ چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں ذہنی طور پر, اور آپ نے ریسرچ کی بات کی, ریسرچ بہت کاسٹلی ہوتا ہے. بالکل. یہ عام سی چیز نہیں. بالکل بالکل
اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کو جتنی فنڈنگ ہوتی ہے ریسرچ کی مد میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. کسی زمانے میں اپنے میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کے وجہ پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل تھا, وہ میرے خیال میں پورے 10 لاکھ یا پورا 15 لاکھ روپے اس کا سالانہ کا فنڈنگ تھا. اب آپ مجھے بتاؤ 10-15 لاکھ میں آپ پورے اس ملک میں 25 کروڑ کی آبادی میں آپ ریسرچ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. اس میں چاہیے, کیونکہ جہاں پہ میں تو ریسرچ سے بھی آگے کی طرف چلا جاؤں گا کہ انوویشن کی طرف. اب خاص طور پر جس یونیورسٹی کا میں وائس چانسلر ہوں, میڈیکل یونیورسٹی کا, ہمارے لوگ ہیں باہر, ہمیں تو انوویشن کی طرف ابھی جانا چاہیے, ریسرچ کو تو پیچھے چھوڑ کے. لیکن جیسے آپ والی بات ہے کہ ہم ابھی ریسرچ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جیسے کالج آف فزیشین سرجن پاکستان ہے, دوسرے تیسرے, وہاں پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے, لیکن ان کی بھی جو میں نے اسیس کی ہے کوالٹی اتنی خاص نہیں ہوتی. اور میں آپ کو پتا, میں بیسکلی ہوں نیورو سرجن. میں کیری اسپائن پہ میری ایک ریسرچ تھی, ٹی بی اسپائن. تو میں جہاں پہ بھی جاتا تھا, خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں, وہ مجھے اسپانسر کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یار سارے چیز, اس نے کہا کہ دیکھیں ٹی بی ہمارے ماضی کا قصہ تھا, ہم نے ٹوبرکلوسس کو ختم کر دیا, صاف کر دیا, لیکن چونکہ بارڈر کو ہم سیل نہیں کر سکتے, ایشینز آتے ہیں, افریقن آتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, پھر اب ٹوبرکلوسس نے ہمارے لوگوں میں پھیلنا شروع کیا ہے, چونکہ ہماری ریسرچ اس میں ہے ہی نہیں ابھی. تو لہٰذا آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم اس سے فردر چیزیں نکال لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنی ریسرچ کی امپارٹنٹ ہے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, سرد موسم علاقے بھی ہے, گرم علاقے بھی ہے, دوسرے علاقے بھی ہے, کہ یہاں پہ تو قسم قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ جا کے وہ آپ, ابھی میں پچھلے 2 مہینوں یو کے گیا ہوا تھا, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جائے کولیبریشن کریں ہمارے ساتھ, ہم فنڈنگ کریں گے آپ کی, آپ ریسرچ پہ آپ ہماری مدد کریں. تو وہی والی بات ہے کہ میں نے کہا کہ ابھی ریسرچ سے ابھی ہمیں انوویشن کی طرف جانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب انوویشن کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا پرپوز کرتے ہیں, کیسا پلیٹ فارم ہو, گورنمنٹ کیسے سپورٹ کرے کہ یہ انوویشن بھی ہم لا سکیں اپنے اپنے شعبے میں؟ سر دیکھیں, میں تو آپ کو بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے سلیبس, آپ کے کریکولم, بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بالکل ریویمپ کرنا چاہیے. آپ کا وہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے کہ ابھی آپ دنیا کے ساتھ کوپ کر سکیں. دنیا میں ایجوکیشن سسٹم چینج ہو چکا ہے. اب میں ہمیشہ ہر جگہ پہ مثال دیتا ہوں کہ میں بلوچستان میں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں بجلی چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ جنریٹر, انہوں نے کہا کہ جی وہ بازار سے مستری لے کے آ رہے ہیں. اب وہاں پہ اندازہ کرو الیکٹرانکس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے, الیکٹریکل کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے. اب جب آپ اس طرح کے لوگ پیدا کریں گے کہ ایک جنریٹر کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, تو آپ خاک انوویشن کی طرف جائیں گے. میں تو ہمیشہ کو یہی کہتا ہوں کہ انوویشن کے لیے یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ کوپ کریں, آپ اپنے لوگوں کو مارکیٹ بیسڈ ٹریننگ دے کے آپ ان کو. اب میں نے جیسے میں آتا ہوں اس پہ بعد میں بھی, اب میں نے کوئی 12 پروگرام شروع کیے میڈیکل اینڈ الائڈ سائنسز میں, جس میں بی ایس کا بھی کورس ہے, جس میں اس میں ٹیکنیشین کا بھی کورس ہے, جس میں آپ آگے کی طرف جاؤ ان کا ڈگری کا بھی کورس ہے. یہ جب جائیں گے, اب میں مثال کے طور پر بتا دوں آپ کو کہ اب ریڈیالوجی ہے, ریڈیالوجی میں ہمارے پاس ایکس رے ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی, اور پتہ نہیں کتنے وہ ہیں. ان کے ٹیکنیشین ہمارے پاس ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں او ٹی میں, آپ کا انستھیزیا کے ٹیکنیشین ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ بہت سارے چیزوں میں یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے پورا دنیا میں ڈیمانڈ ہے. بالکل. تو میں نے یہی کہا کہ یار کب تک آپ بی اے ایم اے پیدا کرو گے مارکیٹ میں, اس کو پہلا ہوگا بی اے ایم اے کیا کرے گا. جب اس کو ٹیکنیکل یا پروفیشنل کوئی ڈگری ہوگی اس کے ساتھ, یا پروفیشنل یا ٹیکنیکل اسکل اس کے ساتھ ہوگا, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھ جائے, وہ اپنا روزگار بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اب ظاہری بات, اب گورنمنٹ 24 کروڑ لوگوں کو تو وہ نہیں کر سکتا نا, ملازمت تو نہیں دے سکتا. آپ کوشش کریں کہ یہاں سے ٹیکنیکل لوگ بھی جو ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں, میں آسٹریلیا گیا تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا پی ایم ڈی سی کا, تو ان کے ساتھ ایک ایم او یو کیا, ایک میں نے یو ای کے ساتھ ایم او یو کیا کہ جی ہمیں اتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اتنے نرسز کی ضرورت ہے, آپ ہمیں دیں. تو جب میں نے تھوڑا سا شروع کیا, کہتے برین ڈرین کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ برین ڈرین نہیں ہے, یہ برین گین ہے. آپ وہاں پہ جاؤ گے, وہ آپ کو ریمیٹنسز بھیجے گا,
بالکل. اب آسٹریلیا جیسے ملک میں بھی 4000، میں 2017 کا قصہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہاں پہ شارٹ فال ہے ڈاکٹروں کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے جہاں پہ لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس لوگوں کی اکثریت ہے، وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. اب نہ انگریز زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹری کی طرف جائے، نہ آپ کے عرب کنٹریز کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے 5 سال آپ نے میڈیکل کرنا ہے، پھر ہاؤس جاب کرنی ہے، پھر پوسٹ گریجویشن انٹری ایگزام ہے، پھر ٹریننگ ہے، پھر ایگزٹ ایگزام ہے. تو یہ عام سی وہ نہیں ہے. تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ جی آپ کوشش کریں، جیسے آپ نے انوویشن کی بات کی، یہ آپ کے لیے ایسی چیز ہے کیئر فیلڈ میں آپ لوگوں کو ابھی وہ والا کریکولم اس زمانے کا ختم ہو گیا. بالکل. ابھی تو یہ ہے کہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. آپ چیزیں مارکیٹ میں، اب میں یو کے میں گلاسکو میں تھا، وہاں پہ ایک یونیورسٹی روز رائڈ کے جو ہے نا وہ کار جو ہے نا ان کے پرزے تیار کر رہا تھا، مطلب یونیورسٹی. اور اسی طرح میں گیا تھا امریکہ میں، جی ایم سی کے جو یہ پرزے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ یونیورسٹی میں بن رہی ہیں. گڈ. تو یہ ہے کہ مارکیٹ بیسڈ آپ نے یونیورسٹیوں کو آپ اسکل دے کے لوگوں کو وہاں پہ بھجوا دو. بالکل. ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری فاؤنڈیشنل جو اسٹوڈنٹ ہے، جس طرح اسکولنگ سسٹم ہے، اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جس سے ہائر ایجوکیشن کے لیے کنسیپچول اسٹوڈنٹ نہیں جاتے اوپر اس سسٹم سے نکل کے، اور پھر آگے شاید اس لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور لیک آف اسکل کی وجہ سے ایڈوانس اسٹڈی میں پھر ریسرچ نہیں کر پاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولنگ سسٹم کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کنسیپچول ہونا چاہیے، پروجیکٹ بیس ہونا چاہیے، یا اسکل بیس ہونا چاہیے؟ سر میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا بنیاد ہی ٹھیڑا ہوگا نا تو پھر عمارت آخر تک ٹھیڑی جائے گی. اب میں آپ کے ساتھ جاپان کا ایک وہ کر دوں. جاپان میں 7 سال تک بچے کو اسکول نہیں بھجواتے، 4 سال تک اس کو ویلیو سکھاتے ہیں. 4 سال تک بالکل وہ ویلیو سیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ اسکولنگ کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کو سیم بتا دوں، میرا بیٹا ابھی امریکہ میں ہے، چھوٹا تھا، ادھر 2 سال کا تھا، تو وہ مجھے اسکول سے کمپلین آئی کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے. میں ابھی آ رہا ہوں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے. تو میں نے کہ کیوں، میں نے تھوڑا بہت ہو کہ وہ میرا بھائی آیا ہوا تھا تو وہ چلا گیا امریکہ. 6 مہینے کے بعد میں گیا، میں نے جا کے اسکول کہتا کہ یہ تو بریلینٹ لڑکا ہے، اس کی تو زبردست پڑھائی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ کہتا ہے کہ بابا صبح یہاں سے جب 8 بجے ہم اسکول کے لیے جاتے ہیں، پھر 3 بجے واپس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں ہر کام کر لینا سوائے پڑھائی کی، بستہ بھی وہیں پہ رکھ دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ سسٹم کیا ہے، صبح بچے کو اتنی بڑی بیگ کے ساتھ، میں ایمانداری کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بیگ شاید میں اور آپ بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ بچے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے اسکول. جو ہی 3-4 بجے آ جاتا ہے گھر پہ، وہ کہتا ہے جی آ گیا مولوی صاحب، ابھی تو آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے. مولوی صاحب چلا گیا، وہ کہتا ہے جی ٹیوٹر آ گیا، ابھی آپ ٹیوٹر. دیکھیں، آپ بچے کو آپ مشین نہیں بنا سکتے. بالکل. آپ کو اپنا بیسک ایجوکیشن کا سسٹم پورا ہی چینج کرنا پڑے گا، ریویمپ کرنا پڑے گا. جیسے دنیا میں اب کسی زمانے میں مجھے یاد ہے فارسی میں اسکول میں بھی پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد عربی شروع ہو گیا، پھر انگلش ہے، پھر اب تو سرائے چائنیز بھی آ رہی ہے. بھائی ہمارے بچے کتنی زبانیں سیکھیں گے؟ اور آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ، یہ والا ایجوکیشن وہاں پہ اس کو لوگ وہ پریکٹیکل ہے، ابھی تھیوریٹیکل گیا ختم ہو گیا. بالکل. وہ پریکٹیکل چیزیں پڑھاتے ہیں. ایسے ہی. اور بچے کو دیکھیں، ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور ایک صحت مند دماغ ہی ایک صحت مند جسم بناتا ہے. بالکل. جب آپ اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بالکل ختم کر لیتے ہو، جی کتاب کا کیڑا بناؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، وہ شاید ڈاکٹر تو بن سکے، انجینئر تو بن سکے، لیکن وہ اچھا انسان نہیں بن سکے گا کہ جو معاشرے کے لیے بینیفیشیل ہو. یہی ہمارے بچے جاتے ہیں یورپین کنٹریز، امریکن، گلف، آپ دیکھیں وہ بالکل کامیاب ہے. بالکل. تو آپ بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارا بیسک ایجوکیشن، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ایک تو اس کو یکساں ہونا چاہیے. آپ ایک اسکول میں جاؤ، اس کا نصاب کچھ اور ہے، دوسرے اسکول میں جاؤ، اس کا نصاب کچھ اور ہے، تیسرے اسکول میں جاؤ، اس کا نصاب کچھ اور ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بالکل. ان کا جو ہے نصاب ایک جیسا ہوتا ہے، پہلی کلاس سے لے کے ایف ایس سی تک. ہمارے یہاں ساری چیزیں چینج ہیں. بالکل آپ کی بات کو مانتا ہوں. جو بھی لوگ ہیں جو ہمارے یہاں پہ
بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے والے یا فیصلے ساز یا دوسرے تیسرے. دیکھو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اب بھی آپ کا سارے ملک کا میں کہتا ہوں 80% ریمیٹنسز پہ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے نا. اگر آپ بھی اپنے گھر میں کوئی رکھو گے یا اپنا فیکٹری میں رکھو گے یا اپنے آفس میں اگر کام نہیں کر سکتے اگلے دن آپ اس کو نکال دوں گے. اسکل نہیں ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسکل کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے. میں نے کہا کہ ابھی جو میں نے اسٹارٹ کیا یہ سب کے لیے پیغام ہے. 1000 میں کوشش کر رہا ہوں کہ پر ایئر بلوچستان جیسے اس میں وہ پروفیشنل ہو, اسکلفل ہو. ایکسیلنٹ انیشیٹو, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آئی بی سی سی کچھ انیشیٹو لینے جا رہا ہے. ہماری اسکولنگ ظاہر ہے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ جو آپ کی طرف اسٹوڈنٹ تیار ہو کے آتا ہے, چونکہ بورڈز میں میکسیمم بورڈز میں میموری بیس کوسچن پیپر سرو ہوتا ہے, اور ان لکیلی ہم بھی اسٹوڈنٹس کو ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. تو اب اگر میموری بیس کوسچن پیپر ہو, کلاس روم کے اندر انوویشن یا کریشن یا کنسیپچول ٹیچنگ نہیں ہو سکتی, وہاں پھر رٹا ہی لگتا ہے. تو ہم ابھی اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس اسیسمنٹ کو, اس ایگزام کو الائن کر دیں کریکولم کے ساتھ, اس کو کنسیپچول بنائیں تاکہ ہمارے کلاس روم کا ماحول چینج ہو, وہاں کنسیپچول ٹیچنگ ہو, وہاں کریٹیکل انالیسس ہو, وہاں پہ اسکل بیس ان کی اسکل پروموٹ ہو اور پرابلم سالونگ اسکل آئے, اس طرح کی چیزیں پروموٹ ہوں کلاس روم کے اندر. تو انشاءاللہ ہوپ فل ٹائم ول کم کہ آپ کی طرف جو ہائر ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ آئے گا انٹر کر کے وہ آپ کے کام کا ہوگا. کوئی لاسٹ میسج سر ڈاکٹر صاحب کو دینا چاہیں؟ میں لاسٹ میسج میرا یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ایک تو آپ نے اپنی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کو بالکل ریویمپ کرنا چاہیے. ایک یکساں کریکولم کے ساتھ, یہ ایک یکساں نصاب کے ساتھ آپ آ جائیں. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا جو پڑھاتے ہیں کہ نہیں, ابھی پڑھانے کا دور ختم ہو گیا, اب لوگ سیکھنے کا دور ہے. آپ کوشش کرو بچے کو پرائمری سے لے کے ٹرشری لیول تک سکھاؤ. وہی تو آپ نے کہا کہ رٹا ہے, آپ پڑھائیں گے وہ بھول جائے گا, لیکن جو چیز انسان سیکھتا ہے وہ بھولتا نہیں. مثال کے طور پر سائیکلنگ ہے, لوگ آپ کو لاکھ بار بتائے کہ جی ہینڈل اس طرح پکڑو, یہ چیز اس طرح کرو, اس طرح کا آپ نہیں وہ کرتے. جب تک آپ سیکھیں گے, سیم سوئمنگ ہے, میں کہتا ہوں ایجوکیشن بھی اسی طرح. جب تک آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں, جو آپ نے اسکل کی بات کی وہ سکھانے کی بات ہے, جب تک آپ اس کو سکھائیں گے نہیں, یہ جو ہے نا پڑھائی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہماری آئی بی سی سی ٹاکس کا حصہ بنے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.